بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجدوں کی تعمیر کے متعلق ایک حدیث بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، جزاک اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے اور شہر کے بالائی علاقہ کے ایک محلہ میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 14 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو نجار کو بلوایا۔ وہ اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور بنو نجار آپ کے ارد گرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب کے گھر کے صحن میں اترے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں نماز کا وقت پاتے وہیں نماز پڑھ لیتے تھے، یہاں تک کہ بکریوں کے باڑہ میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا اور بنو نجار کو بلوایا۔ جب وہ آئے تو فرمایا، تم اپنا باغ مجھے فروخت کر دو۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس باغ کی قیمت نہیں لیں گے، ہم اس کا معاوضہ صرف اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس باغ میں جو چیزیں تھیں انہیں میں بتاتا ہوں۔ اس میں کچھ کھجوروں کے درخت، مشرکین کی قبریں اور کھنڈرات تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے درختوں کے کاٹنے کا حکم دیا۔ وہ کاٹ دیے گئے، مشرکین کی قبریں اکھاڑ کر پھینک دی گئیں اور کھنڈرات ہموار کر دیے گئے، اور کھجور کی لکڑیاں قبلہ کی طرف گاڑ دی گئیں اور ان کے دونوں طرف پتھر لگا دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کلمات پڑھ رہے تھے، اے اللہ، بھلائی تو صرف آخرت کی بھلائی ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کرے، عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔